اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عظم اللہ اجورکم۔ ناظرین کرام، یہ لیکچرز کا سلسلہ الحمدللہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ سے جاری و ساری ہے، اور اسی آیت پر تقریباً 50 کے قریب لیکچرز ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، جس میں اصول دین اور فروع دین، تقلید وغیرہ پر بحث مختلف موضوعات سے گزرتے ہوئے ایام محرم الحرام کی حلول کی وجہ سے ہم نے سفر امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا کو شروع کیا تھا، اور آیت ہم نے وہی موضوع قرار دی تھی جو کہ ہم شروع سے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ کربلا بھی اسلام ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کربلا عین اسلام ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج شاید آذانیں نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید دین کا وجود ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ یزید ملعون جیسا فاسق اور فاجر شخص چاہتا ہی یہی تھا کہ دنیا سے شریعت محمدی کا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح، جیسے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، اسی طریقے سے وہ اپنے آباء و اجداد کی طریقت پر چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے مطالبے پر جنگ تک کے لیے تیار ہو گیا۔ مختلف واقعات سے گزرتے ہوئے اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم موضوع ہیں وہ ہے 8 محرم کے واقعات۔ عزیزان من، 8 محرم کے واقعات متعدد ہیں، بس ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون سا اہم ہے کون سا مہم ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری ایام میں، کیونکہ ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ مصائب آل محمد کے معراج کی منزل تک فائز ہو، تو وہ واقعات جو زیادہ میں نے اہم سمجھا بیان کرنا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب مولا عباس کی وفات۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب ابوالفضل العباس کو 30 سوار اور 20 پیدل سپاہی اور 20 مشقیں دے کر یہ فرمایا کہ بھائی عباس جائیں اور اپنے اہل بیت و اصحاب کے لیے پانی لے کر آئیں۔ تو ابھی رات ہی تھی کہ جناب ابوالفضل العباس 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہیوں کو لے کر 20 مشقیں لے کر آپ فرات کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے آگے آگے جناب نافع بن حلال بجلی تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے کنارے پہنچے تو عمر بن زبیدی نے آواز دی کہ من انتم، کہ کون ہیں آپ لوگ؟ جناب نافع بن حلال نے فرمایا انا نافع بن حلال بجلی، کہ میں نافع ہوں اور بجلی کا بیٹا ہوں، حلال بجلی کا بیٹا ہوں۔ پھر اس عمر نے پوچھا کہ لماذا جئت، کیوں آئے ہو تم؟ جناب نافع بولے جئت للماء، میں پانی کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں جو یہ الفاظ ہیں عمر بن حجاج کے، اس نے شاید یہ سمجھا کہ صرف اور صرف نافع بن حلال بجلی آیا ہے اور وہ پانی پیتا ہے، تو عمر بن حجاج نے کہا کہ جتنا چاہو، جس قدر چاہو
پانی پی لو۔ تو نافع کہنے لگا کہ کیف تأمرنی ان اشرب والحسین ومن معه یموتون عطشا، کہ اے عمر بن حجاج تم کیسے مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں پانی پی لوں جبکہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ جتنے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام ہیں وہ سب کے سب پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو مجھے کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پی لوں جبکہ امام حسین اور ان کی پیاس اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں، اس حالت میں میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیوں گا۔ عمر بن حجاج نے بہت سارا غور و فکر جب کی تو اس نے دیکھا، ایک تو عمر بن حجاج نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ صحابی بھی ہیں، کچھ مشکے بھی ہیں، تو عمر بن حجاج نے کہا کہ تم کہتے تو ٹھیک ہو کہ حسین اور حسین کے لشکر کے سپاہی صحابہ و اہل بیت بچے مستورات پیاسے ہیں، لیکن مجھے فرات کے کنارے مقرر اسی لیے کیا گیا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خیام تک نہ پہنچنے دوں۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمر بن حجاج کی بات کے باوجود، اس کے انکار کے باوجود، آپ نے دیگر سپاہیوں سے یہ کہا کہ آپ جاؤ اور فرات سے پانی لے لو۔ پھر عمر بن حجاج نے ان 20 سپاہیوں پر حملے کا حکم دے دیا، اور پھر جب اس نے عمر بن حجاج نے حملے کا حکم دے دیا تو میں یوں کہوں کہ علی بن کر جناب عباس نے دفاعی جب حملہ کیا، ایک طرف جناب عباس تھے، دوسری طرف جناب نافع بن حلال بجلی تھے۔ اس لڑائی میں نافع بن حلال کا ایک جو ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں وہ مر گیا تھا، اور جناب عباس کے ساتھ جانے والے تمام جو صحابہ کرام تھے وہ صحیح و سالم واپس آ گئے، اور 20 پیادہ جو افراد تھے وہ پانی کی مشکیں بھی بھر کر لے آئے تھے۔ عزیزان من، یہ تھی جناب ابوالفضل العباس کی وفا، اور یہ اجازت ملی جب جناب ابوالفضل العباس کو کہ آپ جاؤ پانی لے کر آؤ، تو یہ 8 محرم کا دن ہی تھا کہ جناب مولا عباس پانی لے کر آئے۔ تو میں کہوں گا کہ کاش 10 محرم کو بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اجازت مل گئی ہوتی جنگ کی جناب ابوالفضل العباس کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی زندہ بچ سکتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ میں یوں کہوں کہ جناب سکینہ بھی پیاسی نہ رہتی، اور 10 محرم کے دن بھی اگر جناب مولا عباس پانی لا پاتے تو جناب علی اصغر شہید نہ ہوتا۔ مقتل ابی مخنف میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے، اصحاب حسین میں سے کوئی بھی فرد زخمی نہ ہوا۔ پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین، اصحاب اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے جو بچے تھے اور جو بیویاں تھیں انہوں نے پانی پیا، اور اس دن سے جناب مولا عباس کا نام سقا جو ہے کہلایا گیا، نام رکھا گیا، ساقی یا سقا جیسے کہتے ہیں پانی پلانے والا۔ اس نام کی دوسری وجہ جو دوسری کتب میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابوالفضل العباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم کی صبح پانی لائے تھے، اور تمام کاروان حسین نے سیر ہو کر پیا تھا۔ اور عمدۃ الطالب کتاب جو ہے اس کتاب میں جو ہے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل العباس کے لقب سقائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینے سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تھی تو جناب عباس سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی ختم ہو گیا اور فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے مولا عباس، اور پانی تقسیم ہوا تو جناب مولا عباس نے پانی نہیں پیا تھا، مولا نے اپنے حصے کا پانی رکھ دیا تھا، اور جب کوئی مستور
یا جو ہے کوئی بچہ یا کوئی صحابی اگر پانی مانگتا تھا تو جناب عباس اپنے حصے کا پانی دے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے جناب مولا عباس کو سقائے اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ جناب مولا عباس کے القاب میں سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ عربی میں مشق کو کہا جاتا ہے، چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے تھے، اور ابن سعد کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جناب مولا عباس کو نہیں جانتے تھے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے اور پوچھتے تھے کہ کون آیا تھا پانی لینے، تو ان کو جب نام کا پتہ نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ ابو القربہ۔ اور جن جن لوگوں کو جناب مولا عباس کی تلوار نصیب ہوئی تھی اور جن کے جہنمی جسموں نے مولا عباس کا وار برداشت کیا تھا، بعد میں کربلا کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ آپ کو کس نے مارا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ابو القربہ نے۔ تو ایک نام جو ہے جناب مولا عباس کا ابو القربہ بھی ہے، یعنی مشق والا شخص یا مشق والا انسان۔ اسی دن جو ہے 8 محرم کے دن جناب بریر ہمدانی کی جو ہے ایک نصیحت ہے، جو کہ اس نے ابن سعد کو نصیحت کی تھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا شجرہ نسب دیکھیں اور اس کے علاوہ ان کی قدر و منزلت دیکھیں۔ یہ وہی حسین ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے فرزند ہیں، علی مولا کے فرزند ہیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی آپ نے یہ سنا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ابن سعد نے ان کو سمجھائی، لیکن وہ ملعون پھر بھی نہ مانا۔ 8 ہی محرم کے دن جو ہے حبیب بن مظاہر جو ہے وہ امام حسین سے اجازت لے کے بنی اسد کے جو قریب کربلا کے اس میدان کے قریب گاؤں تھے وہاں جو ہے گئے تھے تاکہ ہم ان سے مدد طلب کریں، شاید کچھ لوگ وہاں سے ہماری مدد کے لیے آئیں۔ کچھ لوگ آئے بھی تھے، لیکن ابن زیاد ملعون کو اور ابن سعد ملعون کو جو ہے یہ پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے راستے میں ہی ان لوگوں پر حملہ کیے اور ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے تھے، اور جس وجہ سے انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور بعد میں کوئی بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے ان میں سے نہیں آیا تھا۔ اور آخری جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمر بن سعد کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ امام حسین علیہ السلام جب کوفے کے لشکر صحرائے کربلا میں جمع ہو گئے تو امام حسین نے سے سب کے سب وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام عمر بن کعب بن قرطہ انصاری کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ دونوں لشکروں کے درمیان عمر بن سعد سے کہو کہ مجھ سے ملاقات کرے۔ تو جب عمر بن سعد 20 سپاہیوں کے ساتھ نکلا تو امام حسین علیہ السلام بھی 20 نوجوانوں کے ساتھ خیام سے باہر آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے نصیحت کرنا شروع کی کہ اے ابن سعد، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ تم یقین مانو تمہاری بازگشت خدا کی طرف ہے، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں کس ہستی کا فرزند ہوں اور تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کافروں کو چھوڑو اور میری طرف چلے آؤ، کیونکہ میری اطاعت میں قرب خدا بندی ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ ملعون میرا گھر برباد کر دیں گے۔ تو امام نے فرمایا میں تجھے اس سے اچھا گھر بنا کر دوں گا۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری جائیداد اور میرا مال و ملکیت ضبط کر لیں گے۔ تو امام نے فرمایا جائیداد و اموال کے بدلے میں تجھے حجاز میں بہترین عوض دوں گا۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ نہ درپدر ہو جائیں۔ تو امام خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے اور فرمایا اے ابن سعد، تجھے عراق کی گندم نصیب نہیں ہوگی اور تجھے بستر پر ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور خدا تجھے معاف نہ کرے گا۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ اگر گندم نصیب نہ ہوئی تو میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ پھر امام نے فرمایا آپ ایسا کرو کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں یا خود یزید کے پاس جاتا ہوں، پھر ایک عام مسلمان کی طرح ایک مسلمان شہر میں عام انسان کی طرح زندگی بسر کروں گا۔
ابن اسیر، سبت بن جوزی اور دیگر مورخین نے اس روایت کو لکھنے کے بعد عقبہ بن سمعان کی روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا میں حضرت کی خدمت میں ہمیشہ رہا ہوں اور حضرت کے تمام خطبات سنے ہیں، شہادت تک ہر جملہ سنا اور سمجھا ہے، لیکن کسی موقع پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ یزید کے پاس جاتا ہوں یا کسی مسلمان شہر میں جا کر میں رہتا ہوں، بلکہ حضرت کی کلام یہ ہوتی تھی کہ اگر مجھے آزاد کر دو تو جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ ایک اشکال تھا، آخر میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض کتب میں جو ہے جملے ملتے ہیں، بعض کتب میں وہ جملے مقاتل کے نہیں ملتے، تو یہ آخر میں جو جملہ تھا ابن عزیر اور سبت بن جوزی کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام کے یہ جملے امام کے نہیں ہیں کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ساتھ میں جو ہے کلام کروں گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔